السلام علیکم۔ اولڈ ہاؤس کی اس اداس دوپہر میں صحن کے ایک کونے میں بیٹھا ماضی کی راکھ کو رید رہا تھا کہ اچانک احمد میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ احمد میرا بیٹا ہے۔ مہینوں بعد جب اپنے خون کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں زندگی کی چمک آئی کہ میرا بیٹا شاید مجھ سے ملنے اور مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ مجھے لگا شاید اسے اپنی ماں کا پیار یا باپ کا سفید سر یاد آ گیا ہے۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ اپنے ساتھ لایا تھا، میرے سامنے رکھ کر بڑی لجاجت سے کہنے لگا، ابا آپ کی پسند کی مٹھائی لایا ہوں۔ اماں کہتی تھیں آپ کو اس دکان کا ذائقہ بہت پسند ہے۔ اس کی زبان سے آسیہ کا، میری بیوی کا ذکر سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی۔ میرا پور کانپ اٹھا تھا کہ وہ بیٹا جس نے مجھے بے گھر کر دیا تھا، وہ آج مٹھائی کے ایک ڈبے سے میرے زخموں کا مداوا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کی مٹیالی آنکھوں میں ممتا کی یاد نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سازش چھپی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے چند کاغذات نکالے اور کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی اصل اوقات پر آ گیا۔ کہنے لگا، ابا ان پر ذرا دستخط کر دیں۔ وہ اصل میں گھر کو نئے سرے سے بنوا رہا ہوں۔ آپ کے لیے ایک بڑا اور عالی شان کمرہ تیار کرواؤں گا۔ نازیہ بھی آئی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں جب سب ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں، بس آپ دستخط کر دیں تاکہ میں جلد آپ کو یہاں سے لے جاؤں۔ میں نے ان کاغذات کو غور سے دیکھا اور پھر اس بیٹے کو دیکھا جس کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مٹھائی دراصل میرے ضمیر اور میری خودداری کی قیمت تھی۔ وہ مجھے اس ٹھنڈے اور بے نام ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے دفن کر کے میرے گھر کی چابیاں مکمل طور پر قبضے میں لینے آیا تھا۔ وہ مجھ سے میرا گھر اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ جب میں نے دستخط سے انکار کیا تو اس کے چہرے پر وہ مصنوعی ہمدردی پل بھر میں آگ میں بدل گئی تھی۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا اور دھاڑتے ہوئے کہنے لگا، ابا آپ کو کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ میری بیوی ٹھیک کہتی ہے، ابا میری بیوی ٹھیک کہتی ہے، آپ صرف ایک ضدی بوڑھے ہیں جو ہماری خوشیوں کے راستے میں دیوار بن چکے ہیں۔ میں نے اچھا کیا کہ آپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ غصے میں مٹھائی کا ڈبہ وہیں چھوڑ گیا تھا، مگر میرے پیچھے وہ اداسی چھوڑ گیا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ میں وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے اس دن کے لیے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، جوان کیا تھا کہ وہ میرے ہی گھر کا سودا کرنے کے لیے مجھے مٹھائی کا لالچ دے گا۔ اولڈ ہاؤس کی وہ دیواریں اس دن میری خاموش چیخوں سے لرز اٹھی تھیں، کیونکہ اس دن ایک باپ دوسری بار مرا تھا۔ پہلی بار جب وہ مجھے ہاسپٹل میں بے آسرا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور ہاسپٹل والوں نے ہی مجھے اولڈ ہاؤس پہنچا دیا تھا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت اور ان کی خوشیوں کو سمیٹنے میں گزر گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی میں نے زندگی کی تلخیوں کو سمجھنا صرف شروع کیا تھا کہ اچانک والد صاحب پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک سرکاری استاد تھے اور اپنی دیانتداری کے لیے جانے جاتے تھے، مگر بھائیوں کے آپسی جھگڑوں اور گھریلو ناچاکیوں نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ بستر سے جا لگے۔ پریشان ہوئے تو ان کو فالج کا اٹیک آ گیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میری ماں بھی اندر سے ٹوٹ گئی تھی اور ہر وقت غمگین رہنے لگی تھی۔ گھر کا وہ آنگن جو کبھی کہکوں سے گونجتا تھا، اب وہاں صرف بیماری کی بو اور خاموشی کا راج تھا۔ والد کی پینشن سے گھر کا گزارا تو جیسے تیسے ہو جاتا تھا، مگر میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور دن رات ایک کر دیے تاکہ ان کا سہارا بن سکوں۔ اگرچہ مجھے ان کی طرح کوئی سرکاری ملازمت تو نہیں مل سکی، لیکن خدا نے میری محنت کا صلہ مجھے ضرور دیا تھا اور ایک اچھی نجی کمپنی میں میرا تقرر ہو گیا، جس سے زندگی کی گاڑی بہت بہتر طریقے سے چلنے لگی تھی۔ میری ماں نے میری ذمہ داریوں کو دیکھتے ہی جلد ہی میری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری ماں کو میری شادی کا بڑا شوق تھا اور میری زندگی میں آسیہ نامی ایک نیک سیرت خاتون شامل کر دی گئی تھی، اور یہ میری ماں کی دعاؤں کا ثمر تھا جس نے میرے اجڑے ہوئے گھر میں ایک نئی روح پھونک دی۔
آسیہ نے نہ صرف میرے ساتھ ہر مشکل وقت کا مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ میرے بیمار والدین کی ایسے خدمت کی جیسے وہ اس کے اپنے سگے ماں باپ ہوں۔ اس نے کبھی ماتھے پر بل نہیں آنے دیا اور ہر لمحہ میری ہمت بندھاتی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک ایک کر کے میرے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ ان کے جانے سے میرے سر سے شفقت کا وہ سایہ اٹھ گیا جس کی کمی رہتی دنیا تک کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میں اس دکھ میں ڈوب گیا تھا۔ میرے بزرگ میرے گھر کی رونق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ مجھ پر دوبارہ کھولا اور مجھے جڑواں بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا، جنہوں نے میری زندگی کے اندھیروں میں نئی روشنی بھر دی اور وہ دونوں میری آنکھوں کا تارا بن گئے تھے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کی ہر خوشی خریدنے کے لیے میں دن بھر دفتر میں کام کرتا تھا اور شام کو پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا تاکہ میرے بچوں کو کبھی کسی محرومی کا احساس نہ ہو، ان کو یہ نہ لگے کہ ان کا باپ ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا اور وہ سب حاصل کر سکے جو میں نہیں کر سکا۔ میری محنت رنگ لائی اور میرے بچے پڑھائی میں بہت نمایاں رہے۔ بیٹی نے اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور بیٹا احمد اللہ کے فضل سے اپنے دادا کی طرح ایک باوقار سرکاری ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی دوران میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک انتہائی شریف اور کھاتے پیتے خاندان میں کر دی تھی تاکہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور میں بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو سکوں۔ اب باری میرے بیٹے کی تھی تو خاندان بھر سے رشتوں کی لائن لگ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ان کا داماد بنے۔ جگہ جگہ سے رشتے آنے لگے، لیکن میری بیوی آسیہ اور میں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو یتیمی میں پلی بڑی تھی، کیونکہ ہمارا ماننا تھا کہ جو خود دکھ دیکھتا ہے نا وہ دوسروں کا درد زیادہ سمجھتا ہے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ بہو کے گھر میں قدم رکھتے ہی جیسے ہمارے گھر کا پورا نظام تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ وہ شکل و صورت میں انتہائی دلکش تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی فطرت میں وہ مٹھاس نہیں تھی جس کی ہمیں امید تھی۔ میرا بیٹا احمد اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوا کہ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا، اور آہستہ آہستہ بہو نے اپنے ساس سسر سے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے نزدیک ہماری موجودگی شاید اس کی آزادی میں خلل تھی۔ ایک دن اس نے ضد پکڑ لی کہ اسے ہمارا بڑا کمرہ چاہیے، اسے وہ کمرہ چاہیے جس میں ہم دونوں میاں بیوی نے بہت سال گزارے تھے، لیکن اس کا اپنا کمرہ اسے اب چھوٹا لگنے لگا تھا۔ جب آسیہ اپنا سامان اس کمرے سے سمیٹ رہی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پاگل، روتی کیوں ہو؟ اب ہماری عمر ہو گئی ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کسی بھی کمرے میں رہیں؟ ہمیں کمروں سے نہیں بلکہ اپنی اولاد کی خوشیوں سے مطلب ہونا چاہیے، چاہے ہم کسی بھی گھر کے کونے میں رہیں۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف دستک ضرور دے رہا تھا کہ یہ تبدیلی کہیں نہ کہیں کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ وقت بدلا تو بہو کے تیور مزید بدلنے لگے تھے۔ اب اسے ہمارے کھانے پینے اور میری دواؤں کے خرچ پر بھی اعتراض ہونے لگا تھا۔ ستم تو یہ تھا کہ میرا بیٹا احمد جو کبھی میرا فرما بردار ہوا کرتا تھا، اب وہ اپنی بیوی کی باتوں میں اس طرح آتا کہ میں دیکھتا ہی رہ جاتا، حیران ہو جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ میں نے تو اپنے والدین کی اتنی خدمت کی تھی، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان تمام گھریلو تلخیوں کا سب سے زیادہ اثر میری بیوی پر ہوا تھا۔ وہ دل کی بہت نازک تھی، ہر بات کو دل پر لے لیتی تھی جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر اکثر بڑھ جاتا تھا۔ آخرکار وہ ان صدموں کی تاب نہیں لا سکی اور مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ آسیہ کے جانے کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ جب وہ زندہ تھی تو میرے کھانے پینے اور کپڑوں کا بہت خیال رکھتی تھی، میری ہر چیز مجھے ٹھکانے پر ملتی تھی۔ اب تو مجھے بہو کی منتیں کرنی پڑتی تھی کہ بہو، فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے۔
مگر وہاں سے صرف بیزاری ہی ملتی تھی۔ کبھی تو سیدھے منہ جواب دیتی تو کبھی بہت ہی بیزاری سے، اور کبھی تو بات کا جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ گھر کا ماحول اس قدر گھٹن زدہ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنا زیادہ وقت باہر دوستوں میں گزارنا شروع کر دیا تھا تاکہ دل کا غبار نکال سکوں۔ ایک دن شام کو گھر واپس آتے ہوئے اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں بری طرح گر پڑا، جس سے میرے پاؤں پر گہری چوٹ آئی تھی۔ احمد مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ وہ ایک سرکاری ہاسپٹل تھا جہاں اس نے مجھے داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک دن تو میرے پاس رہا تھا، لیکن اگلے ہی دن مجھے تنہا چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو میں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا تھا کہ میرا صرف اللہ ہے، میرے ساتھ صرف اللہ ہے۔ وہاں موجود ایک رحم دل نرس نے جب میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی فکر نہیں ہے، اور اس حالت میں آپ کا گھر میں گزارا بھی مشکل ہوگا۔ جو آپ کو ہاسپٹل میں چھوڑ گیا ہے وہ آپ کا خیال کہاں رکھے گا؟ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے ایک اولڈ ہاؤس میں جانا چاہیے جہاں میرا خیال رکھا جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کئی بار فون کیا، لیکن اس کا نمبر ہمیشہ بند ملتا تھا۔ میں مجبور تھا، اس لیے میں نے نرس کی بات مان لی اور بے گھروں کے اس ٹھکانے پر پہنچ گیا جہاں بہت سے بے گھر رہتے تھے۔ اولڈ ہاؤس میں میرے جیسے کئی دل جلے لوگ تھے جو اپنوں کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ رابطہ کیوں نہیں کر رہی۔ میں ہر وقت پریشان تھا اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اچانک بیٹی کی کال آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک حادثے میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ساس نے اسے 2 جڑواں بچوں سمیت گھر سے ہی نکال دیا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی احمد کے گھر گئی تو بھابھی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہ سن کر میرا دل دکھ سے پھٹ گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بھابھی نے پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے ابا، اور اب میں ایک پڑوسی کے گھر پر بیٹھی رو رہی ہوں۔ اپنی لاڈلی بیٹی کا دکھ سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا میں زندہ ہوں، تم فکر نہ کرو، میں احمد سے بات کروں گا۔ میں فون پر رو رہا تھا کہ میرے پاس بیٹھے ایک بزرگ نے میری پوری کہانی سنی۔ اس نے جب میری بات سنی اور مجھ سے پوچھا کہ جس گھر میں احمد رہتا ہے وہ کس کے نام پر ہے، وہ گھر کس کا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ گھر میرے نام پر ہے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بہادر بنو، اگر وہ گھر تمہارا ہے تو تمہاری بیٹی دربدر کیوں ہے؟ میرے تو ہاتھ کمزور تھے، میں نے سب کچھ اپنے بیٹے کے نام کر دیا تھا، لیکن تمہیں تو اپنی طاقت کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ گھر تمہارے نام پر ہے۔ ان بزرگ کی باتوں نے میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ میں نے فوری طور پر اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں وہ اپنا گھر جس پر احمد رہ رہا ہے اپنی بیٹی نازیہ کے نام کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور تم اس معاملے میں میری تھوڑی مدد کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خبر احمد تک بجلی بن کر پہنچے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ساری بات خاندان میں پھیل گئی اور پھر احمد کے کان تک پہنچ گئی۔ اس رشتہ دار نے فوراً احمد کو مطلع کر دیا کہ اس کے سر سے چھت چھننے والی ہے۔ اپنی چال اڑتی پڑتی دیکھ کر احمد کے تو ہوش ٹھکانے آ گئے، اور جو بیٹا مہینوں سے میرا حال پوچھنے تک نہیں آیا تھا، اس نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ ہاسپٹل سے میرا باپ کہاں گیا ہوگا۔ وہ اگلے ہی دن میرا پتہ کر کے مٹھائی کا ڈبہ اور گھر کے کاغذات لے کر اولڈ ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مصنوعی ہمدردی تھی جسے میں بخوبی سمجھ سکتا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود وہ کاغذات اس بات کا ثبوت تھے کہ اب بازی پلٹ چکی تھی۔ احمد مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھ کر کہنے لگا، ابا آپ کی پسند کی مٹھائی لایا ہوں۔ اماں بچپن میں مجھے بتایا کرتی تھیں کہ اس دکان کی مٹھائی اب بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اس کی زبان سے اپنی ماں کا ذکر اور میری پسند کا خیال سن کر ایک لمحے کو میری آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے مجھے اس کی بے حسی پر حیرت ہوئی کہ جیسے یہ پتہ ہے کہ میرا باپ اولڈ ہاؤس میں ہے۔ میرا باپ اولڈ ہاؤس میں ہے، میں نے اسے بے گھر کر دیا اور میں ہی اسے ہاسپٹل میں چھوڑ کر آیا۔ وہ آج اتنے مہینوں بعد صرف مٹھائی لے کر آیا تھا۔ جلد ہی اس نے اپنی آمد کا اصل مقصد بیان کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، کچھ کاغذات نکالے اور نکال کر کہنے لگا، ابا ان پر آپ کے دستخط چاہیے۔
میں اصل میں گھر کی سیٹنگ کروا رہا ہوں اور آپ کے لیے سب سے بڑا کمرہ بنواؤں گا، تو پھر آپ کو جلد ہی یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس نے یہ دلاسا بھی دیا کہ نازیہ بھی آئی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا ہوں کہ 2-4 کمروں میں رہنا سب کا مشکل ہے، آپ دونوں کے لیے الگ پورشن بنوا لوں تاکہ ہم سب ساتھ رہ سکیں۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، ابا آپ کو آپ کی بہو کے مزاج کا تو پتہ ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، بس آپ دستخط کر دیں، میں جلد ہی آپ کو سرپرائز دینے کے لیے آؤں گا۔ اس کی ان باتوں کو حقیقت سمجھ رہا تھا میں کہ یہ سب مکھن صرف اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ مجھ سے دستخط کرا سکے اور گھر اپنے نام کروا سکے۔ میں نے سکون سے اسے جواب دیا، بیٹا جب تم گھر بنوا چکو اور ہمارا پورشن تیار ہو جائے تو آ جانا، میں تبھی دستخط ضرور کر دوں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی اس کا لہجہ یکسر بدل گیا، اسی وقت اپنے اصلی روپ میں آ گیا، غصے سے دل ملانے لگا اور کہنے لگا، ابا آپ اس غلط فہمی میں مت رہیں کہ میں یہ گھر نازیہ کے نام ہونے دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سچ کہتی ہے میری بیوی کہ آپ کو ہم سے محبت ہی نہیں ہے، آپ صرف لالچی تھے۔ میں خاموشی سے اس کا بدلتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، ابا اس عمر میں بھی آپ کو گھر کا لالچ ہے؟ جب وہ جانے لگا تو میں نے 2 ٹوک الفاظ میں پیچھے سے کہا تھا کہ میں تم سے تمہارا حق نہیں چھینوں گا، مگر اس گھر کا آدھا حصہ میری بیٹی کا ہے اور وہ اسے مل کر رہے گا۔ وہ دربدر ہو چکی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگا، مجھے دھمکیاں دیتا اور غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد میرے ساتھ رہنے والے بزرگوں نے مجھے سمجھایا کہ تم ابھی بوڑھے نہیں ہو، اپنی بیٹی کے لیے ہمت جمع کرو اور جوان ہو جاؤ، کیونکہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اسے تمہاری ضرورت ہے، جس بیٹے کی باتوں کو تم دل کا روگ بنائے بیٹھے ہو، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی باتوں نے میرے اندر ایک نئی آگ بھر دی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ہی گھر کا مالک ہو کر دربدر کیوں رہوں۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ہمت پیدا کی اور میں اسی دن اولڈ ہاؤس سے واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ مجھ سے اپنی بیٹی کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس کے آنسوؤں نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ آسیہ کے کمرے سے ہمارا تمام سامان نکال کر اسے اسٹور روم بنا دیا گیا تھا اور صفائی کر دی گئی تھی تاکہ وہاں قبضہ کیا جا سکے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی بیٹی نازیہ کو فون کیا، اسے فون کر کے گھر بلایا تھا، اور اب میرا پکا ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دوبارہ اجڑنے نہیں دوں گا اور اس کے بچوں کو میں سہارا دوں گا۔ گھر کے کل 4 کمرے تھے، میں نے 2 کمرے بیٹے کے پاس رہنے دیے اور باقی 2 کمروں سے اس کا قبضہ چھڑوا لیا تھا اور اپنی بیٹی کو وہاں بسایا تھا۔ بہو نے بڑا ہنگامہ کیا، چیخی چلائی، مگر میں نے اب اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ نازیہ کے 2 بیٹے تھے، میں اس کے ساتھ رہنے لگا، ان کا خیال رکھنے لگا۔ اب میرا رویہ دیکھ کر میرا بیٹا بھی حیران پریشان تھا کہ اچانک ابا کو کیا ہو گیا۔ میری بیٹی نے اپنی ایک دوست کی مدد سے گھر پر ہی کپڑوں پر اڈے کا کام شروع کر دیا۔ کام گھر پر ہی آ جاتا تھا، جس میں میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کی محنت رنگ لے آئی اور گھر کا خرچ عزت احترام سے چلنے لگا۔ نازیہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری بیٹی تھی اور میری ہر ضرورت کو پہلے سے پورا کر دیتی تھی اور میں اس کے بچوں پر اپنی خوشیاں ڈھونڈتا تھا۔ میرا بیٹا اب ہماری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور نفرت سے پاس سے گزر جاتا تھا، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ خون کے رشتے اتنے سفید کیسے ہو گئے، مگر اپنی بیٹی اور نواسوں کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا ہر غم غلط ہو جاتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومنے لگا، وقت کا پہیہ گھوما اور قدرت نے احمد کو ایسی سزا دی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک روز دفتر سے واپسی پر احمد کا شدید حادثہ ہوا، جس میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور ڈاکٹروں نے اسے مہینوں کے لیے بستر پر ڈال دیا تھا۔ شروع میں تو بہو نے تھوڑا بہت خیال رکھا تھا، لیکن جب ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے تو اس کے ماتھے پر بل آنے لگے تھے۔ اب وہ احمد کو دیکھ کر الجھن کا شکار رہنے لگی تھی، وہ اس کی خدمت سے اکتانے لگی تھی۔ اب وہ اس کی پکار پر انسنی کر دیا کرتی تھی، بات ہی نہیں سنتی تھی اور اسے کمرے میں تنہا چھوڑ دیتی تھی۔ وہی احمد جو کبھی اس کے اشاروں پر ناچتا تھا، اب ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے اس کی طرف دیکھتا تھا
مگر اسے وہاں سے صرف جلی کٹی باتیں اور بیزاری ہی ملتی تھی۔ اپنی شریک حیات کا یہ روپ دیکھ کر احمد کا دل پاش پاش ہو گیا اور اسے اپنی وہ تمام زیادتیاں یاد آنے لگی جو اس نے میرے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ کی تھی۔ آخرکار ایک دن جب اس کی ہمت جواب دینے لگی اور اس کا دل بھی اسی طرح دکھ سے بھرنے لگا تو اس کی تڑپ حد سے بڑھ گئی تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے پاس بھیجا، کہنے لگا جاؤ دادا ابو کو بلا کر لاؤ۔ جب میں اپنے اس پوتے کی بات سن کر اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوا تو احمد کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ جوان بیٹا جو کبھی غرور سے چلتا تھا آج چارپائی پر بے بس اور کمزور پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور میرے قدم پکڑ کر کہنے لگا ابا مجھے معاف کر دے، مجھے آپ کی اور اماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو تجھے کوئی بد دعا دی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جس عورت کی خاطر میں نے آپ کو ٹھکرایا آج اسی نے میری اوقات دکھا رکھی ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ ماں باپ کی دعا کیا ہوتی ہے اور اس کی بد دعا کتنا اثر رکھتی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش کروایا۔ وہ میری اولاد تھا، جیسا بھی تھا میرا خون تھا۔ باپ کا دل کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو اولاد کو دیکھ کر تڑپ کر پگھل جاتا ہے۔ آج میرا گھر ایک بار پھر سے ایک ساتھ ہے، لیکن اس خاموشی میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ میں اکثر اپنے آنگن میں بیٹھ کر ان دونوں دنوں کو یاد کرتا ہوں جب میں اولڈ ہاؤس کی دیواروں کو تکا کرتا تھا اور اپنی قسمت پر رویا کرتا تھا۔ وہاں موجود ہر بزرگ کی کہانی مجھ سے ملتی جلتی تھی۔ کسی کے بیٹے نے، کسی کی بہو نے اور کسی کے بھائیوں نے اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ سب نے اپنی جوانی، اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اور اپنے گھر کی چابیاں جیتے جی اپنے اولاد کے حوالے کر دی تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ہم اپنی اولاد کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ اولاد کو جتنا بھی نواز دیں لیکن اپنے بڑھاپے کا سہارا اور اپنی چھت کا اختیار کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ آنے والیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ انسان کی عزت تب تک ہے جب تک وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ میری تمام بھائیوں اور بزرگوں سے یہی نصیحت ہے کہ زندگی کے فیصلے کبھی بھی جذبات میں آ کر مت کریں۔ اولاد کی پرورش ضرور کریں، انہیں لائق بنائیں، لیکن اپنی جائیداد اور اپنے وسائل پر اپنا قبضہ برقرار رکھیں۔ جب آپ کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے تو اولاد کے رویوں میں بھی لحاظ رہتا ہے۔ جیتے جی اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے مت کھودیں اور اپنی محنت کی کمائی کو اپنی ڈھال بنا کر رکھیں، تاکہ آپ کو ہی اپنی اولاد کے سامنے اجنبی یا بوجھ بن کر رہنا نہ پڑے۔ یاد رکھیں وقار کے ساتھ جینا ہر انسان کا حق ہوتا ہے، اور یہ وقار تب تک قائم رہتا ہے جب تک آپ کی زندگی کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے یا آپ اس سے کچھ سیکھیں تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔